خواتین کے ساتھ ساتھ اب مرد بھی اپنے چہرے کو نکھارنے اور دلکش بنانے کی کوشش میں ادویات اور کریموں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ ایک دوا اور کریم ایسی بھی ہے جو شان کریمی سے اپنے خاص بندوں کے چہروں کو روشن بنا دیتی ہے۔ ان کی صورت اور شخصیت میں جاذبیت پیدا ہو جاتی ہے، ایسا حسن و جمال پیدا ہوتا ہے کہ نگاہ اس پر ٹک نہیں سکتی۔ یہ مومنوں کے چہرے ہوتے ہیں جو اللہ سے محبت میں متوکل ہوتے ہیں۔ انہیں دنیا کا کوئی لالچ نہیں ہوتا، وہ دل سے اللہ کی عبادت اور اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایسی تسبیح بتاتے ہیں جو باوضو رکھ کر اور درود ابراہیمی اول-آخر پڑھنے کے بعد روزانہ 4100 بار پڑھنی ہوگی۔ یہ وظیفہ 41 دن جاری رکھنا ہے۔ نماز فجر یا نماز عشاء حمزہ کے بعد پڑھ لیں۔ یا اللہ یا مصاور و خوبصورتی، ہمیشہ اللہ آپ کی محتاج ہو کر رہ جائے گی۔ میں آپ کو ایک نزدیکی دوست کا واقعہ بتانے جا رہی ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ میری دوست کا رنگ کالا اور چہرہ کی چھائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ میری دوست نے ہر طرح کے ٹوٹکے، ہر طرح کی کریمیں استعمال کر کے آخر تنگا آ کر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا۔ ایک دن اس کے گھر ایک لڑکی آئی جو کہ اس کی بھابھی کی دوست تھی اور جامعہ کی طالبہ تھی۔ انہی باتوں میں اس سے چہرے کا ذکر شروع ہو گیا تو اس لڑکی نے اسے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا آسان روحانی علاج بتاتی ہوں جس کو میں نے ذاتی طور پر بھی آزمایا اور جس کو بھی دیا، اس کے حیرت انگیز رزلٹ برآمد ہوئے۔ وظیفہ اس نے کچھ اس طرح بتایا کہ ہر نماز کے بعد یا خالق ہو، یا مصور ہو، یا جمیلہ، ان تینوں ناموں کو پڑھا کرو۔ ان کے پڑھنے کا منا پر طریقہ یہ ہے کہ یا خالق ہو، یا مصور، یا جمیل، ان تینوں ناموں کو اسی طرح ترتیب وار 100 بار پڑھنا ہے۔ یعنی ان تینوں ناموں کو پڑھ کر ایک دانہ گرانا ہے اور انہیں 100 بار پڑھنے کے بعد ہاتھوں پر پھونکنا ہے اور ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرنے ہیں۔ انشاءاللہ تمہارا چہرہ بالکل صحیح ہو جائے گا۔ میری دوست نے بے توجہی یہ وظیفہ شروع کیا تو یقین جانیے کہ آج میری دوست کو دیکھ کر کہیں سے بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا چہرہ اتنا خراب تھا۔ اس کے بعد ہم سب نے یہ وظیفہ شروع کر دیا اور کریم کو اللہ حافظ کہہ دیا ہے، اور اب جو بھی ہمیں ملتا ہے وہ سب سے پہلے یہ سوال کرتا ہے کہ بھئی تم کون سی کریمیں استعمال کرتی ہو، اور ہم اپنا ذاتی آزمایا ہوا وظیفہ بتا دیتی ہیں اور سب حیران ہو جاتے ہیں۔ اور اب میرا چیلنج ہے ان سے جو خواتین اور نوعمر لڑکیاں ہر طرح کی کریمیں استعمال کرنے کے بعد بھی اپنے چہرے کی خوبصورتی سے محروم رہ جاتی ہیں، وہ ہر نماز کے بعد نہایت توجہ سے اس وظیفے کو اسی طرح ترتیب وار 100 بار، جو کہ تینوں ناموں کو علیحدہ کرنے سے 300 بار بنتا ہے، پڑھیں۔ انشاءاللہ جو بھی اس وظیفے کو پڑھے گا خود کو خود ہی آئینہ میں دیکھ کر اپنے آپ کو پہچاننے میں مشکل کا شکار ہو جائے گا۔ میں اس کے پڑھنے کی مدت مقرر نہیں کر سکتی کیونکہ یہ تو آپ کی نیت پر ہوگا۔ آپ جتنا یقین اور توجہ سے پڑھیں گے اور یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے، اتنی جلدی اپنے چہرے کی پریشانیوں سے چھٹکارا پائیں گے۔ میں آپ کی سمجھ کے لیے وظیفے کو دہرا دیتی ہوں۔ یا خالق ہو، یا مصور، یا جمیل، جس طرح یہ ترتیب وار لکھا ہے آپ سے انتہائی تاکید سے گزارش ہے کہ اسی طرح آپ اس وظیفے کو ترتیب وار پڑھیے گا۔ 100 دانے رکھنے ہیں، ان تینوں کو اسی طرح ترتیب وار پڑھ کر ایک دانہ گرانا ہے اور 100 دانے مکمل کرنے ہیں، اور 100 دانے پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارنی ہے اور ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر دینا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت آپ کے چہرے پر جو بھی پرابلم ہے اس کو سامنے رکھنا ہے۔ اس زبردست روحانی وظیفے کے بعد میں آپ کو چند آزمودہ لاجواب ٹوٹکے پیش کرتی ہوں۔ اکثر خواتین پیٹ کی خرابی، قبضہ اور مخصوص بیماریوں کا شکار رہتی ہیں اور وہ ان کی جانب توجہ نہیں کرتی، حالانکہ چہرے اور بالوں کے حوالے سے پیش آنے والے 80% مسائل کا تعلق انہی امراض سے ہے۔ قبضہ کے خاتمے کے لیے رات کو سونے سے پہلے 1 کپ گرم دودھ کے ساتھ اس پھول کا 1 چمچ چھلکا معمول بنا لیں۔ اس کے علاوہ صبح 11 بجے کی چائے کی بجائے نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پیں۔ یہ گھریلو ٹوٹکا پیٹ کی بہت سے بیماریوں کا علاج ہے۔ جبکہ خشک حریر پیس کر پاؤڈر بنا لیں اور رات کو سوتے وقت 1 کپ گرم دودھ میں 1 چمچ پاؤڈر اور آدھی چمچ روغن بادام ڈال کر پیں۔ قبضہ کو امراض کہا گیا ہے، اس سے چہرے کا رنگ روح ختم ہو جاتا ہے، جسم کے اندر سے فالتو فضلے اور گیسیں خارج نہیں ہوتی۔ اس کے لیے صبح نہار منا 1 گلاس باسی پانی پینے کی عادت ڈالیں۔ گرمیوں میں دودان عملی اور دودان خشک آلو بخارا ڈال کر بھگو دیں اور صبح پانی پی لیں، جبکہ سردیوں میں دودان انجیر نہار منا لیں۔
पसीने की बदबू खत्म करने के लिए अरिक, गुलाब और फटकड़ी पेस्ट कर मिलाकर जिस्म पर लगाएं। ये एंटीसेप्टिक है और इससे सकन भी साफ होती है और दाने भी नहीं निकलते। खले मसाम बंद हो जाते हैं। अरिक गुलाब कुदरत का खूबसूरत तोहफा है। पुराने जमाने में शहजादियां इसे खास तौर पर इस्तेमाल करती थीं। आंखों के हल्के खत्म करने के लिए खीरे का रस, टमाटर का गौदा इसका बेहतरीन इलाज है। चेहरे की छाइवा की एक वजह सिर्फ सकन प्रॉब्लम नहीं होती बल्कि बसा औकात ख्वातीन के अमराज, पीठ की खराबी, बाहर घूमने फिरने, टेंशन लेने, हमल होने या परेशानियों के बायस चेहरे पर छाइयां पड़ जाती हैं। इसके लिए अंगूर का रस बहुत अच्छा है। इसे 15 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने दें, फिर मिना धो लें। इसके अलावा 1 चम्मच दूध, 1 चटकी हल्दी, आधा चम्मच शहद मिलाकर 1 माह तक रोजाना 15 से 20 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं। चेहरे पर कुछ भी लगाएं मगर गर्दन को नजरअंदाज ना करें। बालों की खूबसूरती के बारे में हर रोज शैम्पू करने से बाल खराब हो जाते हैं। हफ्ते में 2 या 3 मर्तबा शैम्पू का इस्तेमाल काफी है। बालों को तेल का मसाज करना चाहे जिस्म की तरह बालों को भी खुराक दरकार होती है। इसके लिए जैतून, नारियल या सरसों में किसी भी किस्म का तेल हफ्ते में से 1 मर्तबा इस्तेमाल करना जरूरी है। सर्दियों में अक्सर होंठ फट जाते हैं। ताजा कच्चा दूध होंठों पर रोजाना लगाने से आराम आ जाता है। गले की तकलीफ से निजात के लिए शहद में अदरक मिलाकर चबाने से गला ठीक हो जाता है और बंद आवाज खुल जाती है।